السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ شہدائان اسلام، قابل قدر شخصیات اور میرے تمام دینی اور ملی بھائیوں، آج کے اس درس میں جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے مکۃ المکرمہ کی فضیلت، حرمت مکہ، مکہ کے فضائل اور مناقب۔ چونکہ یہ حج کا موسم چل رہا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا حج صرف اور صرف مکۃ المکرمہ میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے جو حج کا ارادہ کر رہے ہیں، جنہوں نے حج کی نیت کر لی ہے، اپنی حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور مکۃ المکرمہ جانے کو تیاری کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم جس جگہ جاتے ہیں اس جگہ جانے کے بعد اب وہاں پہ ہم کو کیسے داخل ہونا ہے، وہ کیسی جگہ ہے، وہ کون سی وادی ہے، وہ کیسی مقدس جگہ ہے، اس کے بارے میں جب ہم کو پتہ رہے گا، اس کے بارے میں جب ہم کو معلومات رہے گی تو اس جگہ جانے سے ہم کو بڑا فائدہ ہوگا، اور اسی طرح سے جو وہاں کی برکت ہے، وہاں کے انوار اور فضیلت ہے، انشاءاللہ ہم اس سے بھی استفادہ کر سکیں گے۔ اسی وجہ سے میں نے اسی مناسبت سے آج اپنے موضوع کو رکھا مکۃ المکرمہ کے فضائل۔ میرے بھائیوں، یقیناً جو جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متبرک اور پاک بنائی ہیں، جو جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس بنایا ہے، ان جگہوں کی تعظیم کرنا ہمارا ایمان ہے۔ مکۃ المکرمہ کو ہم دیکھیں، خصوصاً مسجد حرام، اس کے اندر بیت اللہ شریف، مقام ابراہیم، زمزم کا کنواں، پھر اسی طرح سے صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، یہ سب اللہ کے شعائر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ اللہ کے شعائر کی تعظیم تو صرف متقی لوگ ہی کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے ہم کو اس کی فضیلت کو بیان کرنا چاہیے اور ان کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیو، اگر ہم مکۃ المکرمہ اور اس کے فضائل اور مناقب پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنا مقدس بنایا ہے، بلکہ اس پورے جہان میں، اس پوری دنیا میں جو سب سے مقدس وادی ہے وہ مکۃ المکرمہ کی وادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے بیان فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، دوسری جگہ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ آپ حضرات غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، ھذا یہ اسم اشارہ ہے، قریب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قریب سے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر کی قسم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی شے کی قسم کھاتا ہے، جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی بڑائی، اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ لیکن ہم انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کا قسم کھائیں۔ بہرحال یہ اتنی مقدس وادی ہے مکۃ المکرمہ،
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے، جب آپ کی قوم نے آپ کو پریشان کیا، آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی، اسی طرح سے آپ کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور لوگوں نے، کفار مکہ نے آپ کا گھر گھیر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے، اور نکلنے کے بعد جب مقام حروزہ پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا، واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی ولولا انی اخرجت منک ما خرجت۔ امام ترمذی نے اسی روایت کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ فرمایا کہ خدا کی قسم، اس جہان میں، اس پوری دنیا میں سب سے مقدس وادی تم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے مقدس اور سب سے محبوب جگہ تم ہو۔ خدا کی قسم، اگر میری قوم مجھ کو یہاں سے نہ نکالتی، اگر میری قوم مجھ کو یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی تو میں کبھی تمہیں ترک نہ کرتا، میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑتا، میں کبھی اس جگہ سے نہیں نکلتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبوب تھا مکہ المکرمہ۔ دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اطیبک من بلد واحبک الی اللہ ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک۔ ما اطیبک من بلد، تم جیسی مقدس اور پاک باز وادی اس پوری دنیا میں ہے ہی نہیں۔ مکہ جیسی مقدس اور پاک باز و پاک طینت وادی، مکہ جیسی فضیلت وادی اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے محبوب جگہ تم ہو، اگر میری قوم مجھ کو یہاں سے نہ نکالتی تو میں اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ کو اپنا جائے قرار نہ بناتا، اپنا مسکن نہ بناتا، اور وہاں پہ میں سکونت اختیار نہ کرتا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا۔ اور آپ حضرات غور کریں، یہ ایسی جگہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم قرار دیا ہے، اور اس کو حرمت والا جگہ قرار دیا ہے، جس کی تعظیم کی جائے، جس کی عزت کی جائے، جس کا احترام کیا جائے، جس کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ ارشاد فرمایا، ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه۔ آپ حضرات اس حدیث پہ غور فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مکہ کو حرم قرار دیا ہے اسی وقت جب اس نے اس دنیا کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس جہان کو پیدا کیا، اس پوری کائنات کی تخلیق کی، اس کے بعد ہی اسی وقت سے مکہ کو حرم قرار دیا۔ یہ مکہ حرم ہے اور قیامت تک اس کی حرمت برقرار رہے گی۔ اس کے اندر کسی کو جھگڑا کرنا جائز اور درست نہیں ہے، اس کے اندر کسی کو جنگ و جدال کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر
کسی طرح کا کوئی دنگا اور فساد کرنا، کسی طرح کی کوئی برائی کرنا، کسی طرح کی کوئی گناہ کا کام کرنا ہرگز جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم قرار دیا ہے۔ جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ مأمون ہو گیا، وہ محفوظ ہو گیا۔ فرمایا کہ مجھے جو حکم دیا گیا تھا لڑائی کرنے کے لیے وہ چند ساعت کے لیے، چند گھڑی کے لیے فتح مکہ کے موقع پہ، پھر اس کی حرمت واپس لوٹ آئی اور یہ قیامت تک حرم ہے۔ اس کے اندر لڑائی جھگڑا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر آپ ایک ٹہنی بھی نہیں کاٹ سکتے، ایک ٹہنی کا بھی توڑنا جائز اور درست نہیں ہے، ایک پتے کا بھی توڑنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے درخت کا بھی نہیں کاٹنا جائز ہے، ایک درخت کو وہاں پہ نہیں کاٹ سکتے۔ اسی طرح سے وہاں پہ شکار نہیں کر سکتے، لا ينفر صیدہ، یہاں پہ شکار کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ جو حدود متعین ہیں حرم مکہ کے حدود متعین ہے کہ اس حدود کے اندر یہ حرم کی جگہ ہے، اس کے اندر نہ درخت کا کاٹنا جائز ہے، نہ شکار کرنا جائز ہے، نہ ہی کوئی پڑی ہوئی چیز کا اٹھانا جائز ہے، الا یہ کہ جو شخص اس کو یعنی اس کے صاحب تک پہنچانا چاہے اور اس کا اعلان کرنا چاہے اس کے لیے جائز ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم اس کی گھاس کو بھی نہیں اکھاڑ سکتے؟ ہم اس کو اپنی بھٹی میں اپنے گھروں میں لگاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الازخر، ازخر بھی نہیں کر سکتے۔ یہ شہر حرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرم قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے ہم کو بھی اس کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے اور اس کی تعظیم کرنی چاہیے اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور آگے آئیے، مکۃ المکرمہ، اور مکۃ المکرمہ کو اتنی فضیلت، اتنی اہمیت، اس کو اتنی قدر و منزلت، اس کی عظمت و رفعت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک گھر کعبہ ہے، بیت اللہ شریف اس کے اندر موجود ہے، مسجد حرام ہے جو اس دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور بیت اللہ شریف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ آپ حضرات اس آیت پہ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 5 فضیلتیں بیان کی ہیں، 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، یہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد حرام۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ پوچھا ان دونوں مسجد کے بیچ کتنے دنوں کا فاصلہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال۔ ان دونوں مسجد کے بننے کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو سب سے پہلی مسجد، سب سے پہلا گھر اللہ کا دنیا میں جو ہے وہ مسجد حرام، بیت اللہ شریف۔ ان اول بیت، اور جو دوسری فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ گھر بابرکت ہے، مبارکن، یہ بابرکت ہے، برکت کی جگہ ہے، یہاں پہ بہت برکت نازل ہوتی ہے۔ اس طرح سے جو تیسری فضیلت ہے یہ تمام جہانوں کے لیے مرکز ہدایت ہے،
جو لوگ بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہدایت پاتے ہیں، جو لوگ اس کی طرف سفر کرتے ہیں، حج اور عمرہ کی نیت سے جاتے ہیں، زیارت کی نیت سے جاتے ہیں، وہ لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ تمام جہانوں کے لیے مرکز ہدایت ہے، ھدی للناس۔ اور چوتھی فضیلت جو ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیاں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، زمزم کا کنواں ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، یہ اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ اور جو پانچویں فضیلت یہ ہے کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا، جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ مأمون ہو گیا۔ یہ پانچ فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں۔ آئیے ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو ترانہ ملی کے نام سے بڑا مشہور ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا۔ یہ بہت لمبا شعر ہے کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا۔ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس با ہیں وہ پاس با ہمارا۔ پھر اور آگے کہتے ہیں تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر حلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی صدا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ اس کے اندر ایک شعر جو مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے بہت پیارا لگا، وہ شعر یہ ہے کہ اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ بہرحال تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کا سب سے پہلا گھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ شریف ہے جو مکۃ المکرمہ کے اندر ہے۔ اس آیت کے فضیلت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار، یعنی اس گھر کے فضیلت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیتیں نازل کی ہیں قرآن کریم کے اندر۔ آپ حضرات غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، دوسری جگہ ارشاد فرمایا جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے، وہ دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ تو اس بلد کو، اس شہر کو مأمون بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے خصوصی دعا کی اور انہی کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کو بلد الامین بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اور دعا ہے اسی آیت میں اور آگے ہے کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو اس طرح سے بنا دے کہ لوگ اس سے محبت کریں، اس کے پاس آئیں اور اس کو چھوڑتے وقت بے چین ہو جائیں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگ مشتاق ہو کر کے، لوگ دیوانہ ہو کر کے اس گھر کی طرف آئیں۔ اور فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں خوب پھل عطا کر، انہیں خوب رزق عطا کر، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، شاید کہ یہ لوگ شکر ادا کریں۔ بھائیو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے کہ مکہ کے اندر بے موسم ہر پھل ملتے ہیں اور کبھی کسی پھل کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی اور مکۃ المکرمہ کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ آئیے ایک آیت اور دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم۔
آپ حضرات اس آیت پہ غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے کفر کیا اور جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اسی طرح سے مسجد حرام میں بھی جانے سے روکتے ہیں، جس کو ہم نے جو مکہ کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے بھی اور جو دور دراز سے آتے ہیں اس کا طواف کرنے کے لیے سب کو ہم نے برابر کر دیا ہے. سواء العاکف فیہ والباد، جو اس کے اندر دور دراز سے آتے ہیں اس مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، اسی طرح سے جو آتے ہیں اس کا طواف کرتے ہیں دور دراز سے سفر کر کے، والباد، اور جو لوگ یہاں پہ مقیم ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے برابر کیا. یعنی کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کے اوپر کوئی رتبہ اور مرتبہ نہیں ہے، سب ایک برابر ہیں، سب ایک سمان ہیں اور ایک برابر ہو کر کے سب لوگ خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہیں، اس کے اندر اعتکاف کرتے ہیں. اور فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، جو شخص اس کے اندر کجروی کا ارادہ کرتا ہے، الحاد ملحد، کجروی اختیار کرنا، دوری اختیار کرنا، علیحدگی اختیار کرنا، اور بعض علماء نے اس کا یعنی معنی شرک بھی لیا ہے کہ جو شخص اس کے اندر برائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. جو اس میں برائی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اسی وجہ سے اس کے اندر ہمیں اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے، اپنے دل کو پاکیزہ کر کے، کسی طرح کی کوئی کجروی یا کوئی بغض، کوئی دشمنی، کوئی عداوت، کوئی بھی چیز نہ رکھ کر کے ہمیں اس میں جانا ہے اور اس میں اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور اس گھر کے تعلق سے برائی کا کبھی بھی کسی کے دل میں شہوہ بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جائے اور جانے کے بعد کوئی غلط کام کرے یا کوئی فسق و فجور کرے یا کوئی غلط باتیں اس کے اندر اپنے منہ سے نکالے. یہ ہے مکۃ المکرمہ کی حرمت اور اس کی تعظیم اور اس کا احترام. آپ غور فرمائیں، مکۃ المکرمہ، مسجد حرام اور بیت اللہ شریف، کتنا پیارا نام ہے. اور ایک واقعہ میں اختصار میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دینا چاہتا ہوں. خانہ کعبہ کی عظمت اور فضیلت کے تعلق سے بڑا مشہور واقعہ ہے، ہم سب جانتے ہیں. یہ اصحاب الفیل، قصۃ اصحاب الفیل کے نام سے یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. اس کا اختصار یہ ہے کہ جب یمن میں ابرہہ نے صنعاء کے اندر ایک کلیسا بنایا، بڑا خوبصورت اس نے کلیسا بنایا، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ تمام لوگ جیسے خانہ کعبہ کی عزت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا احترام کرتے ہیں، وہ لوگ اب اس کلیسا کا احترام کریں، اس کی طرف وہ لوگ آئیں، اس کی زیارت کریں. اس وجہ سے اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا، خانہ کعبہ کو نیست و نابود کر دوں گا، اس کو منہدم کر دوں گا، ختم کر دوں گا، توڑ پھوڑ کر دوں گا. جب یہ ختم ہو جائے گا تو لوگ اس کلیسا کی طرف رخ کریں گے. چنانچہ اس کا یہ ناپاک ارادہ تھا. تو قبیلہ بنو کنانہ جو عرب کا ایک قبیلہ ہے، اس کے اندر ایک شخص تھا، وہ گیا اور اس کی کلیسا میں پخانہ کر دیا. جب پخانہ کیا تو وہ اور ناراض ہو گیا، غصہ سے آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے 60,000 فوج تیار کیے. 60,000 فوج لے کر کے، جس کے اندر 13 ہاتھی بھی تھے، وہ وہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد مکہ کا رخ کیا کہ ہم جا کر کے خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے. چنانچہ وہاں سے آ رہا. آنے کے بعد جب وہ وادی محصر میں پہنچا جو منی اور مزدلفہ کے درمیان میں ہے، جب وادی محصر میں پہنچا تو وہاں پہ اس نے عبد المطلب کو بلایا. عبد المطلب کو اس نے بلایا جو اس وقت خانہ کعبہ کے متولی تھے، انہی کی ذمہ داری میں ساری چیزیں تھیں. ان کو اس نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کیا تمہیں معلوم ہے میں کس غرض سے آیا ہوں؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے. کہا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنا اونٹ چاہتا ہوں. ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹوں کو غصب کر لیا تھا، چھین لیا تھا.
جب عبد المطلب اس سے بات کرنے لگے، دوران گفتگو عبد المطلب نے اس سے کہا کہ انا رب الابل، جو میرے اونٹ ہیں، میں اپنا اونٹ چاہتا ہوں، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، میرا اونٹ تم مجھے لوٹا دو، میرے اونٹوں کو تم مجھے لوٹا دو۔ ابرہہ سوچنے لگا کہ یہ تو بڑا بیوقوف، میں سمجھ رہا تھا کہ بڑا عقل مند اور ہوشیار آدمی ہوگا اور مدافعت کرے گا، مجھ سے لڑائی جھگڑا کرے گا، مجھے منع کرے گا تم خانہ کعبہ کو مت ڈھاؤ، اور اس کو تو خانہ کعبہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جبکہ یہ خانہ کعبہ کا متولی ہے۔ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم ہے میں اس کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں اس بارے میں کچھ خبر نہیں ہے، تم اپنا اونٹ مانگتے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں اونٹوں کا سردار ہوں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، اور اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے، اس گھر کا بھی کوئی رب ہے، تم جاؤ اس گھر کو ڈھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کر لے گا، اللہ تعالیٰ تم سے نپٹ لے گا، تم جاؤ، میں تمہیں نہیں روک سکتا، تم جاؤ اس گھر کو ڈھاؤ۔ اور مکہ والے چونکہ اس کے 60,000 فوج تھے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے انہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا اور وہ لوگ پہاڑ میں چلے گئے تھے۔ چنانچہ اختصار میں بیان کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد سے یہ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جا رہا تھا، جب اپنے ہاتھیوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرتا تھا، ہاتھی بیٹھ جاتے تھے، ہاتھی آگے نہیں بڑھتے تھے، ہاتھی کے اندر یہ سکت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آگے بڑھ جائیں۔ چنانچہ جب وہ ان کا رخ یمن کی جانب کرتا تھا، ہاتھی دوڑنے لگتے تھے، لیکن جب ان کا رخ کعبہ کی جانب کرتا تھا، ہاتھی بیٹھ جاتے تھے۔ پریشان ہو گئے، کیا ماجرا ہے؟ چنانچہ وہ ہاتھیوں کو مارتا، ہاتھی کو آگے بڑھاتا، ہاتھی آگے نہیں بڑھتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فوج کو بھیج دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لشکر کو بھیج دیا، اور آپ جانتے ہیں اللہ کے لشکر کیا ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ کے فوج، اللہ کے لشکر ایسے ہیں کہ دنیا اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو بھیج دیا، ابابیل پرندوں کو بھیج دیا۔ یہ پرندے آتے، 3 کنکری اپنے ساتھ لے کر کے آتے، ایک اپنے چونچ میں، ایک داہنے پیر میں، ایک بائیں پیر میں، اوپر سے اڑتے ہوئے لے کر کے آتے۔ آنے کے بعد یہ کنکری ان کے اوپر گراتے، یہ کنکری جن کے اوپر بھی گرتا تھا۔ یہ جو کنکریاں یہ پرندے لے کر کے آتے، یہ کنکریاں وہ جن کے اوپر بھی گراتے تھے، ہاتھی کے اوپر گرا یا کسی انسان کے اوپر گرا، جہاں بھی یہ کنکری جن کو بھی لگتی تھی ان کا جسم وہاں سے کٹ جاتا تھا۔ اسی طرح سے سارے ابرہہ کے فوج، اس کے لشکر، اس کے ہاتھی گھوڑے سب برباد ہو گئے، سب ہلاک ہو گئے، سب نیست اور نابود ہو گئے۔ ابرہہ بھی بھاگنے لگا، اس کے اوپر بھی یہ کنکری گری، اور بھاگتے بھاگتے وہ بھی ہلاک ہو گیا، وہ بھی برباد ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے، یعنی اس کے 50 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو بہت ہی فضیلت دیا ہے، اور مسجد حرم کو بھی فضیلت بخشی ہے، اور اسی طرح سے کعبۃ اللہ کو پہلا گھر بنایا اور اس کی حفاظت بھی کی، اور ہمیشہ انشاءاللہ حفاظت کرتا رہے گا، قیامت تک اس کی حفاظت ہوگی اور قیامت تک اس کی حرمت بھی رہے گی انشاءاللہ۔ اسی وجہ سے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھیں اور اس کا احترام کریں۔ میرے بھائیوں، وقت میرا ختم ہو رہا ہے، میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے کعبہ، اور مسجد حرام یہ دنیا کی پہلی مسجد ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایسی مقدس وادی ہے کہ دنیا کے اندر ایسی جگہ اور دوسری نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم غور کریں گے سائنس کے اعتبار سے، تو جہاں پہ آج خانہ کعبہ ہے، اللہ کا یہ پاک گھر جس جگہ بنا ہوا ہے، وہ دنیا کا سب سے سینٹر ہے، یعنی سب سے بیچ کی جگہ جو ہے وہ وہی جگہ ہے جہاں پہ آج بیت اللہ شریف ہے، دنیا کے سب سے بیچ کی وادی ہے۔
اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کو حرم قرار دیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا وہ پوری دنیا میں چکر لگائے گا، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ اس کے ناپاک قدم مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ لہٰذا ہم جو اس کے رولز اور آداب ہیں اس کا احترام کریں، اور اس کے مطابق جب وہاں پہ جائیں تو اس کے مطابق وہاں پہ رہنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث میں پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ۔ جو شخص اس مسجد حرم میں نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیگر مسجدوں کی بنسبت 1,00,000 ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہ اگر دوسری مسجدوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہی نماز جب مسجد حرام میں پڑھتے ہیں تو اس کی بنسبت اس کے اندر 1,00,000 زیادہ ثواب ملتا ہے ہم کو۔ یعنی اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ آدمی ایک وقت کی نماز اس مسجد میں پڑھتا ہے، بلکہ ایک رکعت بھی نماز اس مسجد میں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1,00,000 کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے مسجد حرام اور بیت اللہ شریف اور مکۃ المکرمہ کے فضائل اور مناقب۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس گھر کی حرمت کا باس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم اس گھر میں پہنچیں، جب ہم اس شہر میں پہنچیں تو جو اس کی رولز اور قانون ہے اس کے مطابق ہم کو وہاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے اللہ تو ہم سب کو اپنے اس پاک گھر کی زیارت بار بار نصیب فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔